اصل بات یہ ہے کامران صاحب، آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کیا ہوا ہے. 6 دن آپ نے بتائے، فچ کی رپورٹ آئی ہے، وہ کہتی ہے کہ سیاسی عدم استحکام کا تعلق معیشت کے ساتھ ہے اور معیشت کی بحالی اس کے بغیر ممکن نہیں. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ حکومت جو ہے لمبا نہیں چل سکتی، شاید ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ آئے. نمبر 2 کیا ہوا ہے؟ بنو کنٹونمنٹ پر حملہ ہوا ہے، دہشت گردی کا ایک دم ایک نئی لہر آئی ہے. پھر آپ دیکھا پھر حکومت کے اپنے جو پارٹنرز ہیں کولیشن کے، مخلوط حکومت کے، ANP ہو، MQM ہو، کاف لیگ ہو، تینوں نے اس فیصلے کی تائید کی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کی. تو یوں اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ڈال رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ کرائسس بڑھا، بی ویری کلیئر، اس کے نتائج پھر یہ ہوں گے کہ ابھی حکومت کی تو بات امپورٹنٹ نہیں ہے، حکومت تو آنی جانی چیز ہے. ویسے بھی یہ لولی لنگڑی حکومت ہے، ایشو سسٹم کا ہے. کے سابق سینئر پارلیمنٹیرین، صحافی، تجزیہ کار محترم مشاہد حسین سید ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب. یہ فرمائیے گا کہ اختتام ہفتہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی جب سپریم کورٹ کی فل کورٹ نے اس حوالے سے ایک اکثریتی فیصلے سے کہا تھا کہ PTI مخصوص نشستوں کی حقدار ہے، اسے 77 مخصوص نشستیں ملیں اور اس کا انہوں نے طریقہ کار بھی تجویز کر دیا تھا. اس جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا الیکشن سمبل کے حوالے سے، اس حوالے سے 11 ججز نے کہا تھا کہ اس کو انٹرپریٹ غلط کیا الیکشن کمیشن نے، اور PTI کی پولیٹیکل حیثیت جو ہے وہ برقرار ہے. یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس فیصلہ آنے کے بعد جو ہم نے حکومت کے بیانات دیکھے اور اب تک کا جو الیکشن کمیشن کا ہم نے رد عمل دیکھا ہے، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لگ نہیں رہا کہ اس پہ اسموتھ عمل ہو جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر. ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی ایک بڑی مزاحمت دیکھیں، حکومتی مزاحمت دیکھیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی. السلام علیکم کامران صاحب اور آپ کے ویورز کو بڑا السلام علیکم. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہے، آئین کی بالادستی ہے، اور جو ماضی میں غلطی ہوئی اس کی تلافی بھی ہوئی سپریم کورٹ کے ذریعے میں. اس کا مطلب ہے پاکستان ایک جاندار جمہوریت ہے اور یہ جنگل کا قانون نہیں، ادھر واقعی قانون جو رول آف لا ہے وہ پرویل کرتا ہے. کیونکہ جن کو حق نہیں دیا گیا تھا، ایک پارٹی کا ان کے سمبل ختم کر دیا گیا، ان کا ایز اے پارٹی کا وجود ہی آلموسٹ ختم کر دیا گیا، وہ حق بحال ہو گیا ہے. اب حکومت میں دیکھ رہا ہوں کہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے. ایک تو کوئی بیانات عجیب قسم کے دے رہے ہیں، اور وہ اس میں ایک مثال مجھے یاد آ گئی، پنجابی میں کہتے ہیں نالے چور نالے چتر. بھئی آپ پہلے ایک لوگ آئے، کئی لوگ آپ کے دھاندلی کے پیداوار ہیں، اور پھر جب وہ دھاندلی کے خلاف کوئی ایکشن ہو رہا ہے یا کسی کو حق مل رہا ہے تو اس پر بھی احتجاج کیا جا رہا ہے. اصل بات یہ ہے کامران صاحب، آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کیا ہوا ہے. 6 دن آپ نے بتائے، فچ کی رپورٹ آئی ہے، وہ کہتی ہے کہ سیاسی عدم استحکام کا تعلق معیشت کے ساتھ ہے اور معیشت کی بحالی اس کے بغیر ممکن نہیں. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ حکومت جو ہے لمبا نہیں چل سکتی، شاید ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ آئے. نمبر 2 کیا ہوا ہے؟ بنو کنٹونمنٹ پر حملہ ہوا ہے، دہشت گردی کا ایک دم ایک نئی لہر آئی ہے. پھر آپ دیکھا پھر حکومت کے اپنے جو پارٹنرز ہیں کولیشن کے، مخلوط حکومت کے، ANP ہو، MQM ہو، کاف لیگ ہو، تینوں نے اس فیصلے کی تائید کی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کی. تو یوں اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ڈال رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ کرائسس بڑھا، بی ویری کلیئر، اس کے نتائج پھر یہ ہوں گے کہ ابھی حکومت کی تو بات امپورٹنٹ نہیں ہے، حکومت تو آنی جانی چیز ہے. ویسے بھی یہ لولی لنگڑی حکومت ہے، ایشو سسٹم کا ہے. وی شوڈ سیو دا سسٹم، اور سسٹم کی بنیاد قانون کی حکمرانی ہے. ایک بڑی ایک تکلیف دہ پریسیڈنس موجود ہے نا کہ اس سے پہلے پنجاب میں الیکشنز کے حوالے سے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو مسترد کر دیا تھا حکومت نے مختلف حوالوں سے، اور پھر الیکشن کمیشن نے بھی اس پہ عمل نہیں کیا تھا. تو بظاہر یہ سامنے آئی تھی اس کی بات کہ اس کے کوئی فال آؤٹ بھی نہیں ہوا، اس پہ کوئی توہین عدالت کی کارروائی بھی نہیں ہوئی، اور سپریم کورٹ نے اس کو ہضم کر لیا تھا. تو کیا یہ جو پریسیڈنس ہمارے سامنے ہے کہیں اس پہ تو عمل نہیں ہوگا؟ آج کی صورتحال اور اس صورتحال میں کیا بڑا فرق ہے؟ بہت بڑا، میں اس سے ذرا اختلاف کرتا ہوں کہ فال آؤٹ نہیں ہوا. کامران صاحب، وہ جو دھونس اور دھاندلی سے روکا گیا سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ایک آئین کے منافی تھا، اس کا جواب آپ کے پاکستان کے عوام نے دے دیا. 8 فروری کو کیا ہوا؟ ایک سیاسی انقلاب بیلٹ باکس کے ذریعے آیا.
انتخابات کے ذریعے آیا. عوام نے انتخابات کو بطور اختیار استعمال کیا اور جو ان کے دل کی بات تھی انہوں نے اس کا اظہار کر دیا. اور جس پارٹی کا نام و نشان نہیں تھا, کوئی قانونی وجود نہیں تھا, کوئی ذکر نہیں تھا, کوئی کیمپین نہیں تھا, جس کے لیڈر سارے جیل میں تھے, اس کو انہوں نے جتایا 37% ووٹ کے ساتھ, اور وہ پاکستان کی سنگل لارجسٹ پارٹی ہوئی. اور جو ان کے مخالف تھے وہ الیکشن ہار گئے. بنیادی بات تو یہ ہے, نون لیگ کو 23% ووٹ ملے, پیپلز پارٹی کو 14% ووٹ ملے. تو عوام نے تو اپنا بدلہ لے لیا ووٹ کے ذریعے 8 فروری کو. وہ سارا سسٹم فیل ہو گیا. ایک اوکیشن تھا, سامنے صورتحال آئی اور اس میں لوگوں نے وینٹ کو اپنا وہ کیا اور اس میں اپنے غصے کا اظہار کر دیا. ابھی تو الیکشن جو ہیں وہ تو 4.5 سال بعد ہوں گے. اب اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہیں ہوتا یا ایک آؤٹ رائٹ ہم ڈیفائنس دیکھتے ہیں جو اس سے پہلے الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی دیکھ چکے ہیں, اور اب تک کے آثار ہمیں ذرا صحیح نظر نہیں آ رہے جبھی ہم اس معاملے پہ گفتگو کر رہے ہیں. کیونکہ جو ہمیں فیڈ بیک آیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, پبلک فیڈ بیک ہے, سارے جو منسٹرز ہیں, ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ صرف نون لیگ کی جانب سے یہ بات آئی ہے, پیپلز پارٹی کی جانب سے نہیں آئی, دوسرے الائز کی جانب سے نہیں آئی, لیکن وہاں سے ڈیفائنس ہے, وہ حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی ابھی تک عمل کی کوئی سمبل نظر نہیں آئے, کوئی اس کی جھلک نظر نہیں آئی ہے. دیکھیں ڈیفائنس کیا ہے, ایک خوف زدہ, ایک کمزور, ایک لیم ڈک حکومت کی طرف سے وہ جو ہوتا ہے نا ریج آف دا امپورٹنٹ, بیانات بڑے مضبوط آ رہے ہیں لیکن ان کی جڑیں تو بڑی کمزور ہیں. یہ تو اچھی بات ہوئی کہ یہ جو رد عمل عوام کا آیا وہ ایک پرامن اور جمہوری رد عمل آیا 8 فروری کو. خدا نہ خواستہ اگر یہ تکرار, تضاد اور تقسیم کی سیاست ہوتی ہے تو اس کے پھر نتائج اور برے نکلیں گے, کیونکہ عوامی رائے کو آپ کچل نہیں سکتے. ہم 21ویں صدی میں رہتے ہیں اور پھر کوئی اور نہ ایسی چیز ہو ان کے کنٹرول میں نہ ہو. اور دوسرا ایک اور عنصر نہ بھولیں کامران خان صاحب, پاکستان کوئی ساؤتھ پیسیفک کا ملک نہیں ہے, پاکستان کوئی مصر نہیں ہے جہاں کوئی 10-20 سال آمر حکومت کرتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا. یہ ایک بہت اہم ملک ہے, 25 کروڑ کی آبادی ہے, ان دا موسٹ اسٹریٹجک پارٹ آف دا ورلڈ, اور دنیا کی نظریں اس پر ہیں. یو ایس کانگریس نے ریزولوشن پاس کیا ہے, یو این سیکرٹری جنرل نے بائی نیم ایک ذکر کیا ہے قیدی نمبر 804 کا, یو این رپورٹور نے کیا ہے. تو اس کے پھر اور بھی مضمرات ہوں گے. اور امریکہ میں الیکشن آ رہا ہے 5 نومبر کو, دے ول ہیو اے نیو پریزیڈنٹ, اور آپ جانتے ہیں اس کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہم کوئی آئسولیشن میں نہیں رہ رہے. ایک اور اس کے بیچ میں ایک اور امپورٹنٹ ڈیٹ ہے, وہ یہ ہے کہ اکتوبر کے اینڈ میں چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کی ٹرم پوری ہو جائے گی. اور آج آفیشیلی بتایا گیا ہے لا منسٹر کی جانب سے کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کسی ایکسٹینشن میں. وہ ممکن تھی یا نہیں وہ ایک الگ بات ہے, بٹ اینی ویز یہ چیپٹر لگتا ہے کلوز ہوگا. اور جسٹس منصور علی شاہ جن کے ویوز اور ان کے فیصلے ہمارے سامنے ہیں, وہ چیف جسٹس کی حیثیت سے ان کی ٹرم شروع ہو جائے گی. تو بٹوین ناؤ اینڈ دی یو ایس الیکشنز ایک یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اور اگر ہم اس پرسپیکٹو میں اس کو دیکھیں کہ حکومت اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہیں کرتی, تو آگے کی صورتحال بڑی کمپلیکیٹڈ نظر آ رہی ہے. یہ بالکل صحیح فرمایا, کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ ایک بڑے کریڈیبل, بڑے قابل, بڑے با کردار اور بڑے با صلاحیت جج ہیں جو ایک انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرتے ہیں. اور وہ اکیلے نہیں, اس دفعہ وہ تقسیم نہیں ہے, یہ اکثریت کے وہ بات ہے. اگر آپ کا ایک روایت پڑ گئی کہ ہم نے ایک ادارے کو جو قانونی اور آئینی ادارہ ہے اس کی ڈیفائنس کرنی ہے, تو کل کو پھر کچھ اور سائٹ کسی اور ادارے کی بھی ڈیفائنس شروع ہو جائے گی. پھر تو آپ پینڈورس باکس کھول رہے ہیں نا, کہ ٹھیک ہے جی ایک آئینی ادارے کی ڈیفائنس, اس کے خلاف لڑنا جائز ہے, تو پھر تو آپ اٹس اے لا آف دا جنگل, دین آل بیٹس آر آف. پھر کل کو کسی اور ادارے کے خلاف کوئی بولے گا تو پھر اس کا کیا جواز ہوگا, آپ کیسے اس کو روکیں گے؟ تو آپ وہ کام نہ کریں جس کے آپ کے نقصانات ملک کے لیے, ڈیموکریسی کے لیے, سسٹم کے لیے بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.